بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اتنے سارے میسیجز کیے، اتنے سارے کومنٹس کیے اور اتنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ مجھے کوشچنز آ رہے تھے کہ آپ ایک سٹون کے بارے میں اس کی مطلب کوالٹیز بتاتے ہیں کہ اس کو پہننے سے یہ ہوتا ہے، اس کو پہننے سے یہ ہوتا ہے۔ تو آپ سٹون کے متعلق جو روبی سٹون ہے، یاقوت پتھر ہے، اس کے متعلق یہ بتائیں کہ اگر وہ کوئی انسان جسے راست نہیں آتا تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اس کا کچھ نقصان ہو بھی سکتا ہے یا یہ ساری باتیں یہ جھوٹ بنا ہوا ہے۔ دوسری چیز مجھ سے پوچھی جا رہی تھی کہ یاقوت پتھر کی جو پرائس ہے یعنی کہ روبی سٹون کی پرائس ہے وہ کہاں سے کہاں تک ویری کرتی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا میں ان دونوں سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو ان ڈیٹیل دوں اور ایسے جواب دوں جس سے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ ملے اور آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پتھر کے راس آنے کی، اور اگر وہ راس نہ آئے تو کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یاقوت پتھر کا روبی سٹون کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے سن۔ اس چیز کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے ایک چیز کو۔ اب ایک انسان کا ذائچہ بنتا ہے، اس کے ذائچے کے 12 گھروں میں ڈیفرنٹ سٹارز ہوتے ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پلانٹ ہوتا ہے۔ جوپیٹر ہو سکتا ہے، مارس ہو سکتا ہے، وینس ہو سکتا ہے، سیٹرن ہو سکتا ہے، سن ہو سکتا ہے، مون ہو سکتا ہے، تو مرکری ہو سکتا ہے، کوئی بھی کہیں بھی بیٹھا ہوگا۔ جب وہ جس گھر میں بیٹھتا ہے پلانٹ، تو اس کے وہاں پر کچھ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے سٹارز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا چمکتا ہوا ذائچہ ہوتا ہے کہ جو جس پلانٹ کا گھر ہے وہ وہیں پہ آ کے پلانٹ بیٹھ جاتا ہے، اپنے ہی گھر میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اس کو عروج مل جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسا انسان جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر بہت ترقی کرتا ہے، اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فیم حاصل کرتا ہے، بہت دولت عزت کماتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کے گھر میں شہرت کا، عزت کا یا رزق کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے پلانٹ رکھا ہے وہ کسی اپنے اپوزٹ گھر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح مارس اور مرکری یہ ایک دونوں کے دوسرے کے مخالف ہیں۔ مارس اور مرکری جو ہیں یہ ایک دونوں کے اپوزٹ ستارے ہیں۔ جب یہ کسی ایک گھر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ 3rd ہاؤس ہو یا 4th ہاؤس ہو، وہ ان دونوں کے لیے ہو سکتا ہے سوٹیبل نہ ہو، تو وہاں پہ ان کی انرجیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے پھر کوئی ایسا سٹون پہننا پڑتا ہے جو ان دونوں کی جو ریز آ رہی ہیں، جس طرح سورج کی، چاند کی ہمارے اوپر اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ ریز آتی ہیں، اسی طرح باقی پلانٹس کی بھی جو ہیں وہ ریز آتی ہیں، تو وہ ان کی ریز کو کینسل کر سکیں یا کم کر سکیں، یا کسی سٹار جو کہ کوئی پلانٹ اگر کسی گھر کے اندر لو پوزیشن پہ بیٹھا ہے تو اس کی پاور کو زیادہ کر سکیں، اس کا ہم ریلیٹیولی رولنگ سٹون جو ہے وہ پہناتے ہیں۔ اسی طرح اس کو اگر میں مزید آسان کروں تو لیٹ سپوز اگر ایک انسان کا گلا خراب ہے تو ڈاکٹر اس انسان کو بولے گا کہ آپ نے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے جو ہے وہ کھٹی چیزیں نہیں کھانی، تو اگر وہ انسان وہی ٹھنڈی چیزیں کھائے گا، ٹھنڈا پانی پیے گا، ٹھنڈی ڈرنکس پیے گا یا کچھ کھٹا کھا لے گا جس سے اسے منع کیا گیا ہے، تو اس کی طبیعت صحیح ہونے کی بجائے جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ مزید خراب ہو جائے گی۔ یہی سیم جو رول ہے وہ سٹارز پہ اور پلانٹس پہ اور رنگز پہ اور جم سٹونز پہ افیکٹ کرتا ہے۔ یہی رول امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ رول کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ لیٹ سپوز کسی انسان کے ذائچے کے اندر سن جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن پہ نہیں بیٹھا، اپنے اپوزیشن والے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہاں پہ وہ خرابی پیدا کر رہا ہے، اور اگر وہاں پہ ہم سن سے ریلیٹڈ جو ہے اس کا سٹون یعنی کہ روبی پہن لیں گے تو اس انسان کے کام جو ہیں وہ بگڑنے کی صحیح ہونے کی بجائے اور خراب ہو جائیں گے، اس کے کام جو ہیں وہ اور بگڑ جائیں گے۔ تو وہاں وہ اس کو سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ سٹون پہنیں۔ ہاں، پھر ہمیں اس کا ذائچہ پورا پڑھنا پڑے گا۔ لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں
کہ نیم کے حوالے سے سٹون پہننا چاہیے یا سٹار کے حوالے سے سٹون پہننا چاہیے یا کس طرح پہننا چاہیے. میں سب سے پہلے صرف ایک ہی سجیشن اس میں کرتا ہوں, میں ایک ہی اس میں اپنی رائے دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے میرے سے بہت زیادہ نالج والے بہت اسٹرولوجرز بیٹھے ہیں جو ویدک اور ویسٹرن اسٹرولوجی کو میرے سے انتہائی زیادہ اور انتہائی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ میری بات سے ایگری کریں گے. سب سے پہلے اگر تو آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے تو آپ ڈیٹ آف برتھ پہ ہی صرف کنسیڈر نہ کریں, اپنی ڈیٹ آف برتھ پہ ہی پوری جو ہے وہ آمادگی نہ کریں ظاہر, اور صرف ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے کہ آپ کا سائن جو ہے وہ لیٹ سپوز کیپریکون ہے اور کیپریکون کو یہ سٹون جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے, لیٹ سپوز ایگزامپل کے طور پہ کہ کیپریکون کو ایک پتھر جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے تو آپ وہ پہن لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ذائچے میں انتہائی برے گھر میں بیٹھا ہو یا انتہائی نحس گھر میں بیٹھا ہو جہاں پر وہ آپ کے کام صحیح کرنے کے بجائے اور بگاڑ دے. پہنا تو آپ نے کچھ اچھے کے لیے لیکن آپ کا اور برا ہو جائے. تو میری جو سجیشن ہے, میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے یا میری جتنا بھی کم سے کم میرا نالج ہے یا میرا معمولی سا جو حقیر سا علم ہے, اس کے مطابق اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے تو آپ اپنا ذائچہ بنوائیں. ذائچہ بنوا کے, جسے ہندوازم میں کنڈلی کہتے ہیں, اسلام میں اسے ذائچہ کہا جاتا ہے, اور یہ علم جو ہے یہ ہمارے آج سے نہیں ہے, یہ اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا بہت ان سے بھی پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارے علوم جو ہے وہ منسوب ہے. علم النجوم, علم الابجد, علم الجفر, علم الاعداد, اور اس کے علاوہ پامسٹری, اور اس کے علاوہ اسٹرولوجی, یہ سارے رسول اللہ اور ان کی اہل بیت سے جو ہیں یہ علوم جو ہیں یہ ہمیں ان کے ذریعے ملے ہیں. تو بیسٹ اس کا وے یہی ہے کہ آپ ذائچہ بنوائیں. اگر آپ کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے تو ذائچہ بنوا کے پھر آپ کے ذائچے کے اندر سب سے زیادہ سٹون, پھر آپ کو اپنی پرابلم دیکھنی ہے. لیٹ سپوز آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو رزق روزی میں مشکل آ رہی ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسوں کی کمی آ رہی ہو سکتا ہے آپ کے پاس صحت آپ کی ٹھیک نہ ہو رہی ہو, تو آپ کے ذائچہ پڑھنا پڑے گا. اس کے اندر پڑھنے کے بعد اسے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا سیارہ ہے, کون سا ایسا پلانٹ ہے جو آپ کے اس گھر میں بیٹھ کے نحس اثر ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کام جو ہیں وہ رک رہے ہیں. پھر اس کا توڑ نکالنے کے لیے پتھروں کو پہننا پڑتا ہے, کیونکہ ہر پتھر کا کوئی نہ کوئی رولنگ پلانٹ ہے. تو ان کا اثر زائل کرنے کے لیے یا کسی پلانٹ کا جو اثر ہے وہ بڑھانے کے لیے جو ہے پھر یہ پتھروں کو پہنا جاتا ہے. چلے خیر, ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو چھوٹی سی مختصر سی انفارمیشن آپ کو تھوڑی سی کریٹیکل ہے, میں نے تو آسان کرنا چاہی کہ میں آسان الفاظ میں بتاؤں. ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی. دیکھیں, میں اگر یہ بات کہوں آپ سے کہ آپ کو ایک پتھر جو ہے وہ لاکھوں میں ملے گا, کروڑوں میں ملے گا, تو ہیرا بھی لاکھوں کروڑوں میں مل جاتا ہے, لیکن ہیرا جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ 50,000 پر کیرٹ سے شروع ہو جاتا ہے خالص. تو جو یاقوت خالص ہے, ہائی کوالٹی کی بات نہیں کر رہا, 3 پتھر نیلم, یاقوت اور ایمرلڈ اور پخراج, یہ جتنے شفاف ہوتے جائیں گے, جتنی ان کے اندر کلیئرٹی آتی جائے گی, یہ اتنے مہنگے ہوتے جائیں گے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اپنے تھوڑے سے معمولی سے علم کے مطابق, کہ آپ جو ہے خالص چیز پہنیں, آپ اس کی کوالٹی پہ نہ جائیں, آپ کو بس چیز وہ پہنیں جو آپ کے پاس خالص ہو, ہیٹڈ ٹریٹڈ نہ ہو, کوالٹی کوئی بہت ہائی کلاس کوالٹی نہ ہو, کیونکہ خالص چیز نے ہمیشہ خالص ہی رہنا ہے. کوالٹی اس کی جیسی مرضی ہو وہ اثر ویسا ہی کرے گی, تو وہ بہت ہائی کوالٹی میں نہ جائے. اگر ہم نارمل کوالٹی میں اگر یاقوت کی, روبی کی پرائس میں اس کی بتانا چاہوں تو یہ 3 سے 4 ہزار روپے پر کیرٹ سے ایک خالص یاقوت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, جو بہت ہی نارمل کوالٹی کا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے مڈل کوالٹی کے اندر جانا ہے, تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ پہننے کے قابل, جو تقریباً جو ہے وہ 15 سے 16 ہزار روپے پر کیرٹ جہاں بھی دنیا میں ہے, یہ تقریباً آپ کو ریٹ جو ہے وہ دنیا میں ملے گا 15 سے 16 ہزار روپے پر کیرٹ کا ملے گا. اور
اس کے اندر آپ کو خالص جو ہے وہ سٹون مل جائے گا۔ اور اب اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے کیرٹ کا سٹون جو ہے پہننا چاہیے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جو ہے منیمم 4 سے 5 کیرٹ کا آپ اگر سٹون پہنیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت جو ہے وہ موافق رہے گا۔ اور جو خواتین ہیں وہ 2 سے 3 کیرٹ کا بھی سٹون جو ہے وہ اس کا نصف جو ہے وہ پہن سکتی ہیں، کیونکہ عورت کے اوپر نصف کا جو ایک قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اگر 5 کیرٹ کا بھی اگر آپ دانہ لیں اور اس کی قیمت رکھیں 15,000 روپے، تو آپ اسے ملٹیپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے یقیناً یہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان انڈیا کے اندر اس ٹائم 95 to 98% جو سٹونز ہیں وہ ہیٹڈ ٹریٹڈ یا لیب میڈ ہیں۔ تو ایون لیبورٹریز بھی جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں خود لاہور سے ہوں، پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں ایک ایسی لیب کے اوپر گیا، صدیق ٹریڈ سینٹر گلبرگ میں وہ لیب ہے اور بہت مشہور لیب ہے، میں کسی کا نام نہیں انکلوز کروں گا۔ میں اس لیب میں گیا، جب میں نے ان کے پاس سٹون دیکھے تو وہ اس کے اوپر بڑا ایک کہہ رہے تھے کہ جی خالص ہیں، یہ اصلی ہیں، لیکن جب میں نے اسے بذات خود جو ہے وہ ٹیسٹ کیا تو وہ ہیٹڈ ٹریٹڈ تھے۔ یاقوت پتھر کو جج کرنا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے ریلیٹڈ میں نے، اگر آپ میرے چینل پہ جائیں گے تو میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں آپ ہارڈلی 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر یاقوت پتھر کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی پہچان کے لیے، اور آپ بلیو کریں گے اس پہ میری بہت زیادہ محنت ہے، بہت زیادہ ریسرچ ہے، میری بہت زیادہ کوشش ہے۔ آپ ایون پوری یوٹیوب دیکھ لیں، آپ کو پوری یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ طریقہ کہیں نہیں ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا۔ کوئی آپ کو آگ سے کھیل کے بتا رہا ہے کہ آگ سے ٹیسٹ کریں، کوئی آپ کو اس کے اوپر 5 روپے والا سکہ رگڑ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کوائن کو رگڑیں، اس کے اوپر نشان نہیں پڑیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو وہ سارے فیک طریقے ہیں، غیر فعال طریقے ہیں۔ اگر آپ میری وہ والی ویڈیو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل یاقوت کو، روبی سٹون کو آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے، اور اس کی کیا جو ہے آئیڈینٹی ہے، اس کو کس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آیا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ صرف 3 سے 4 سیکنڈ کے اندر آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی شاپ پہ ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سٹون اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے یاقوت سٹون سے ریلیٹڈ، روبی سٹون سے ریلیٹڈ، کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ اور یقیناً اس کا سائیڈ ایفیکٹ جتنا اس کا زیادہ ایفیکٹ ہے، جتنا یہ زیادہ افیکٹو ہے، اتنے ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اور یہ جو میری ویڈیوز کے اوپر آپ سٹونز دیکھتے ہیں یہ بہت ہی ہائی کوالٹی کے سٹونز ہوتے ہیں، اور ان کا ریٹ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اور میں یہ ویڈیوز کہہ لیں کہ یہ مجھے ان ویڈیوز میں جو سٹونز ہیں یہ میری اپنی ایک ریسرچ ہے۔ میں دنیا سے ڈیفرنٹ سورسز سے یہ ویڈیوز منگواتا ہوں، پھر انہیں ٹیسٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ میں ایسے نہیں کوئی بھی ویڈیو یا کچھ بھی ایسا اپلوڈ نہیں کرتا۔ تو اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ واٹس ایپ نمبر جو ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو ذائچہ بنوانا ہے تو آپ اس پہ مجھے میسیج کریں اور میں آپ کا ذائچہ بنانے میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی کوسٹلی ہوتی ہیں، آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگر آپ اپنی نیم یا ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے کوئی بھی سٹون جاننا چاہتے ہیں اپنے متعلق تو وہ میں آپ کو فری آف کاسٹ بتا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ تھینکس اگین آپ کا بہت شکریہ، اور میری ویڈیوز کو ان تک ضرور شیئر کیجیے گا جو سٹونز میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا سٹونز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا سٹونز کے بارے میں تھوڑی سی نو ہاؤ رکھتے ہیں، وہ بھی میری ویڈیو سے اکتفا کریں گے اور میری ویڈیو کے متعلق آپ سے ضرور بتائیں گے کہ آیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملوں گا ایک نیو ویڈیو میں۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیو یا کسی سٹونز کے بارے میں جاننا ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں، آپ میری ویڈیوز پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے چھوٹی سی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بشرطِ زندگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔